السلام علیکم کلاس، آج ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور حکومت پڑھیں گے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے دور خلافت کا ان کا آغاز ہوا۔ اسلام کا سنہری دور تصور کیا جاتا ہے ان کا دور۔ وہ غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے۔ ان کے متعلق، ان کے دور حکومت کے متعلق آپ نے واقعہ بھی پڑھا ہوگا، 2 یتیم بچوں اور ان کی ماں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور رفاع عامہ کی کام، تو یہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ زندگی میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگرچہ ان کا ہمیشہ بڑے امور سے سابقہ رہتا تھا، واسطہ رہتا تھا، ٹھیک ہے، تاہم نہایت چھوٹے کام بھی وہ خود انجام دیتے تھے۔ اس کے لیے ان کو وقت اور فرصت کی تنگی نہیں ہوتی تھی۔ ان میں ایسے کام بھی ہوتے تھے جن کا اختیار کرنا بظاہر شان خلافت کے خلاف تھا، لیکن ان کو کسی طرح کا بھی عار نہیں تھا، مشکل نہیں ہوتی تھی، برا نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پیراگراف میں آپ نے ان کی زندگی کے متعلق پڑھا کہ کس طرح سے وہ تمام کام خود کیا کرتے تھے اور لوگوں کی تکلیف میں ان کے کام آتے تھے۔ روزینہ داروں کے جو روزینے مقرر کیے گئے تھے اکثر خود جا کر تقسیم کرتے تھے۔ قدید اور اسفان مدینہ سے کئی منزل کے فاصلے پر 2 قصبے ہیں جہاں قبیلہ خزاع کے لوگ آباد تھے۔ ان دونوں مقاموں میں خود تشریف لے جاتے۔ روزینہ داروں کا دفتر ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ان کو دیکھ کر چھوٹے بڑے سب کے سب گھروں سے نکل آتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے جاتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دارالصدقہ میں جاتے اور ایک اونٹ کے پاس کھڑے ہو کر ان کے دانت گنتے اور ان کا حلیہ قلم بند کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ صدقہ اور خیرات کے جو حصے دار ہیں ان کا بھی خیال رکھتے تھے۔ نیکسٹ پیرا میں محب تبری نے ابو خزیفہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جاتے اور عورتوں سے کہتے کہ تم کو کچھ بازار سے منگوانا ہو تو میں لا دوں، وہ لونڈیوں کے ساتھ کر دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود چیزیں خریدتے اور ان کے حوالے کرتے۔ مقام جنگ سے قاصد آتا اور اہل فوج کے خطوط لاتا تو خود ان کے گھروں پہ پہنچا کے آتے اور کہتے کہ فلاں تاریخ تک قاصد واپس جائے گا، تم جواب لکھوا کر رکھو، اس وقت تک روزانہ روانہ ہو جائے۔ کاغذ قلم اور دوات خود مہیا کر دیتے اور جس گھر میں کوئی حرف شناس نہ ہوتا یعنی لکھنے والا، خود چوکھٹ کے پاس جاتے اور گھر والے جو لکھواتے وہ لکھ جاتے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار تھا کہ لوگوں کی مدد ان کے گھر پر جا کر کرتے۔ ایک اچھے حکمران کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ ہر عوام کے ہر ایک شخص، چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، ہر ایک سے رابطے میں ہوتا ہے اور اس کو خود جا کر دیکھتے اس کی تکالیف کو، ٹھیک ہے۔ ان کی سب سے زیادہ توجہ اس بات پر مبذول رہتی تھی کہ رعایا کی کوئی شکایت ان تک پہنچنے سے نہ رہ جائے۔ یہ معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے اور جس کو جو کچھ بھی کہنا ہوتا تھا وہ سنتے تھے، کوئی نہ ہوتا تو تھوڑی دیر انتظار کر کے اٹھ جاتے۔ راتوں کا دورہ کیا کرتے تھے، سفر میں راہ چلتوں سے حالات پوچھتے، بیرونی اضلاع سے جو قاصد آتے ان کی پرسجو کرتے، پرسجو یعنی باز پوچھ کرتے، ان کے متعلق سوالات کرتے۔ تو یہ آپ رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار تھا کہ مسجد میں بھی بیٹھ جاتے، لوگوں سے بھی حال احوال پوچھتے کہ کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں، کوئی ضرورت تو نہیں، تاکہ اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ ان تمام باتوں پر ان کو تسلی نہ ہوتی تھی۔ فرماتے کہ اعمال رعایا کی پرواہ نہیں کرتے، ہر شخص مجھ تک پہنچ نہیں سکتا، اس بنا پر وہ ارادہ کیا کرتے تھے کہ شام، جزیرہ، کوفہ، بصرہ کا دورہ کریں اور ہر جگہ جا کر خبر لیں، لیکن موت نے انہیں فرصت نہ دی کہ وہ پتہ کر سکے۔ تاہم آخر دفعہ جب شام کا سفر کیا تو ایک ضلع میں ٹھہر کر لوگوں کی شکایتیں سنی اور داد رسی کی، تکلیف دور کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
نیکسٹ جو آپ کے پاس پیرا ہے اس میں وہی ایک خاتون کا واقعہ جو اپنے 3 بچوں کو بہلا رہی تھی اور پانی ابال رہی تھی اور خالی ہانڈی میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے یہ دیکھ رہے تھے، پھر گئے اور پھر جا کر بیت المال سے کھانے کی چیزیں، آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں لی اور ایک بوری میں ڈال کر ان کے گھر پر پہنچائی اور عورت کے آگے رکھ دی، اس نے آٹا گوندا اور کھانا بچوں کو کھلایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور خوش ہوئے۔ عورت نے کہا خدا تم کو جزائے خیر دے، سچ یہ کہ امیر المومنین ہونے کے قابل تم ہو نہ کہ عمر، یعنی اس عورت کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہیں اس کے سامنے موجود مدد کے لیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو میرے مکان پر آئے، میں نے کہا آپ نے کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیتے۔ فرمایا کہ ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہر سے باہر ایک قافلہ اترا ہے، لوگ تھکے ماندے ہوں گے، آؤ تم چل کر پہرا دے۔ چنانچہ دونوں اصحاب جو ہیں وہ رات بھر پہرا دیتے رہے۔ سعید بن یربو ایک صحابی تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جمعے میں کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا میرے پاس آدمی نہیں کہ مجھے راستہ بتائے۔ آپ خود ان کے لیے ایک آدمی مقرر کیا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہے، پاس جا کر کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا جنگ موتا میں میرا ہاتھ دایاں کٹ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رکت ہوئی یعنی درد بھری آواز ہوئی، برابر بیٹھ کے رو کر کہنے لگے افسوس تم کو وضو کون کراتا ہے، سر کون دھوتا ہے، یعنی اس کا اتنا خیال آیا آپ کو۔ تو یہ آپ کا چیپٹر تھا جو کہ آج کمپلیٹ ہوا ہے۔